اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں قیام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری تھی، جس میں اس بات کو بیان کیا جا رہا تھا کہ معمولاً یہ جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام نہیں کیا، امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ فقط شہادت کے لیے جو ہے وہ نکلے تھے مدینہ سے، ان کا ہدف شہادت تھا، اس کے علاوہ اور کوئی ہدف جو ہے وہ جس کے اندر سیاسیات نظر آئیں، جس کے اندر جو ہے وہ سماجی چیزیں نظر آتے ہیں، اس طرح کا کوئی ہدف جو ہے وہ موجود نہیں تھا کہ تفصیلات جو تھیں 4 قسطوں میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کی تھی۔ آج جو ہے کچھ شواہد آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں کہ جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ قیام کی خاطر نکلے تھے، ان کی جو یہ نہضت ہے، یہ تحریک ہے، یہ قیام شمار ہوتی ہے، اور ہمیں اس کے اوپر جو وہ شواہد ملتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ قیام معمولاً جو یہ اعتراض کرنے والے، جو اس ہدف کو رد کرنے والے ہیں، وہ قیام کا ایک خاص معنی کرتے ہیں اور پھر اسی کو بنیاد بنا کر نظریے کو جو ہے وہ رد کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنا نظریہ جو ہے اس کی جگہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اور قیام سے مراد یہاں لیتے ہیں کہ مسلحانہ کارروائی، اور کہتے ہیں کہ قیام کا مصداق جو ہے فقط یہی ہے کہ اگر آپ پلاننگ کے ساتھ جو ہے مسلحانہ کارروائی اگر کسی کے خلاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قیام، اگر یہ نہیں ہے تو قیام شمار نہیں ہوتا۔ لیکن نہیں، اس کے کئی مصداق جو ہیں وہ تصور کیے جا سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ قیام سے مراد جو ہے وہ عام معنی ہے، وہ یہ کہ آپ جو ہیں وہ ظلم کو قبول نہ کریں اور ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں، اور اس ظلم کے خلاف پھر مختلف لوگوں کو اپنے گرد جمع کر کے ایک تحریک چلائیں کہ اس ظلم کے خلاف وہ بولیں، ظالم حاکم کو جو ہے اس ظلم کرنے سے روکیں۔ یعنی ایک مصداق جو ہے وہ یہ بھی قیام کا بنتا ہے، یہ پوری تحریک قیام کہلائے گی کہ آپ ایک فرد یا چند افراد مل کر معاشرے کے اندر ہونے والے ظلم کے خلاف قیام کرنے، یعنی آپ کہیں کہ بولنا شروع ہو جائیں، بلند کریں اپنی آواز کو، شعور دینا شروع کریں، روشن گری کریں لوگوں کے سامنے کہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ ظالم ہے اور اس کے ظلم کو برداشت مت کرو، یہ فاسق ہے، اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دو۔ اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو کرنا، اس قسم کا عمل کرنا، اس قسم کے اقدامات بھی جو ہیں وہ قیام ہی کے اندر آتے ہیں۔ اگر مسلحانہ اس کے اندر کارروائی موجود نہ بھی ہو، لیکن یہ قدم و اقدام جو ہے وہ قیام کے زمرے میں آتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں انقلاب اسلامی کے اندر بھی آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمیں مسلحانہ کارروائیاں نظر نہیں آتی ہیں۔ مثلا امام خمینی نے کسی بھی ایسی تحریک کی ساتھ نہیں دیا کہ جس کے اندر مسلحانہ کارروائی کی ہو، یا انہوں نے مسلحانہ کارروائی کرنے کی تشویق کی ہو اور پھر خود بھی ایسی تحریکیں بنائی ہوں کہ جو مسلحانہ کارروائیاں کرتی ہوں نا، وہ شاہ کے خلاف جو ظالمانہ اس کی کارروائیاں تھیں اس کے خلاف بولتے تھے، لوگوں کو شعور دیتے تھے کہ یہ ظالم ہے، دین کو پامال کر رہا ہے، دین کے خلاف جا رہا ہے، اور جو منکر ہے اس کو رائج کر رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عوام کو شعور دیتے تھے امام خمینی اپنے خطبات کے ذریعے، اپنی تقریرات کے اندر، اور پھر عوام جو ہے ان کی باتوں کو جب سنتی تھی تو ظاہر سی بات ہے پھر اعتراض کرتی تھی شاہ کے اوپر کہ تم کیوں کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، تمہیں یہ حق نہیں بنتا اسلامی قوانین کے خلاف جانے کو، اور اس طریقے سے، اور یہ تحریک جو ہے پھر اس ظالم حکمران کے خاتمے کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے۔ تو بہرحال یہ پس تاثر جو ہے وہ ختم کر دیں کہ قیام حتماً جو ہے وہ مسلحانہ ہوگا تو قیام کہلائے گا، ورنہ قیام جو ہے وہ نہیں کہلائے گا۔ خب یہ ایک مطلب واضح ہو گیا، تو اب چلتے ہیں اپنے مطلب کی طرف۔ وہ شواہد جو ہمیں روایات کے اندر ملتے ہیں، لفظ خروج، خراجہ، یہ جو خروج ہے یہ 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور ایک مرتبہ علا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے خرج من ھذا، خرج من المدینہ، تو یہاں پر معنی کیا ہوتا ہے کہ
وہ شخص جو ہے کیا ہے وہ یہاں سے نکلا، اس مکان سے نکل گیا، نقل مکانی کر لی اس نے۔ خرج یہاں نکلنے کے معنی میں ہے جب من کے ساتھ استعمال ہو۔ مثلا اگر کہا جائے کہ خرج من المدینہ، مثلا امام حسین علیہ السلام جو مدینہ سے خارج ہوئے، خروج کیا مدینہ سے، تو یہاں خروج کا معنی نکلنا ہے۔ لیکن اگر خارجہ یا خروج علا کے معنی میں استعمال، علا کے ساتھ متعدی ہو، علا کے ساتھ استعمال ہو، علا یعنی عین کے ساتھ، تو اس وقت یہ قیام کا معنی دیتا ہے۔ خارج علا یعنی اس کے خلاف اٹھے، اس کے خلاف کھڑے ہوئے، تو یہ خارج علا، تو یہ معنی جو ہے وہ کیا جاتا ہے، قیام کا معنی کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم نہضت کربلا، نہضت عاشوراء، امام علیہ السلام کے کلمات اور تاریخ عاشوراء کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں جو ہے شواہد ایسے ملتے ہیں کہ جہاں پر خروج کا جو ہے وہ لفظ استعمال ہوا ہے علا کے ساتھ، اور دوسری طرف سے ہمیں نہضت امام حسین علیہ السلام پر امام کی طرف سے قیام کا لفظ بھی جو ہے وہ استعمال ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک ہدف تھا، اور وہ ہدف قیام کرنا تھا یزید کے خلاف۔ اور قیام کا بھی پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ایک معنی نہیں ہے، اس کے مختلف مصادیق ہیں، کوئی بھی مصداق جو ہے وہ شرائط کو مد نظر رکھ کر مراد جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ اگر مقتل ابو مخنف وقعۃ الطف کے نام سے جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ عربی میں موجود ہے، وقعۃ الطف ابو مخنف کی ہے، جس کو مقتل ابو مخنف کہا جاتا ہے، کہ آغا یوسفی غروی حفظہ اللہ نے جو ہے اس کی تحقیق کی ہے، اور جو معتبر روایات ابو مخنف کی جو ہے وہ ذکر ہوئی ہیں، مثلا طبری کے اندر اور ارشاد المفید کے اندر، اور اس طرح کی باقی تاریخی کتابوں میں، وہاں سے استخراج کر کے انہوں نے مقتل ابو مخنف کو جو ہے یہاں پر قم کے اندر جو ہے اس کو چھپوایا ہے، اور آج وہ مختلف زبانوں کے اندر ترجمہ ہو کر موجود بھی ہے۔ ابو مخنف کے جو یہ مقتل ہے، یہ ایک نسخہ جو اس کا رائج ہے پرانا، وہ ابو مخنف کا مقتل نہیں ہے، وہ مجہول الہویہ، مجہول الحال ہے، معلوم نہیں ہے وہ کس کا مقتل ہے، لیکن ابو مخنف کا نام لکھا گیا ہے۔ لیکن جو یوسفی غروی صاحب کی تحقیق کے ساتھ جو چھپی ہے یہ کتاب مقتل ابو مخنف، یہ ابو مخنف کا مقتل ہم اس کی طرف نسبت دے سکتے ہیں، چونکہ تاریخ کے محقق اور اس کے اندر صاحب نظر ہیں، اور انہوں نے پھر تاریخ کے اندر جو مقتل ابو مخنف کی روایات ہیں ان کو جو ہے وہ نکالا ہے۔ میرا خیال میں اس نسخے کا بھی اردو ترجمہ جو ہے وہ موجود ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مقتل ابو مخنف کے اندر معاویہ نے جو یزید کو وصیت کی تھی اس کو اس طریقے سے نقل کرتا ہے کہ معاویہ جو ہے وہ یزید کو وصیت کر رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگر تجھ پر خروج کریں، عبارت کیا ہے، ان خرج علیکا، اگر امام حسین جو ہیں وہ تم پر خروج کریں، تو کیا معنی کریں گے، خرج علیکا یعنی قیام کریں، تمہارے برخلاف کھڑے ہوں، مقابلے میں اگر آ جائیں، تو اب یہاں پر قیام کا معنی ہے، یعنی معاویہ پہلے سے جو ہے وہ یزید کو بتا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اگر تمہارے خلاف قیام کا فیصلہ کیا اور تمہارے مقابلے میں آئے اور تم سے جنگ کری، اور اگر تم جیت جاتے ہو تو پھر ان کو جو ہے وہ معاف کر دینا، اس طرح کی وہ وصیت کرتا ہے۔ لیکن تعبیر ہمارا جو مورد شاہد ہے وہ کیا ہے، یہاں پر خارجہ علیکہ کی تعبیر آئی ہوئی ہے، تو اس سے مراد کیا ہے، قیام ہے، یعنی نکلنا مراد نہیں ہے، یہاں خروج جو ہے وہ مد نظر نہیں ہے نکلنے کے معنی میں، بلکہ یہاں خروج بے معنی قیام ہوگا، کیوں ان خرج علیکہ کی جو ہے وہ تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے کافی کی روایت جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، آپ اس کو جو ہے وہ ملاحظہ کریں، یہ روایت جو ہے وہ صحیح السند بھی ہے، ملاحظہ کریں الکافی جلد نمبر 1 اور صفحہ 262، اس کے اندر جو ہے وہ جناب حمران جو ہیں وہ امام سے اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جعلت فداک ارأیت ما کان من امر قیام علی ابن ابی طالب والحسن والحسین وخروجہم وقیامہم
بدین اللہ عز ذکرہ وما اصیبوا من قتل الطواغیت ایاہم والظفر بہم، کہ آگے اس طریقے سے چلتے ہیں۔ شاہد مثال ہماری کیا ہے؟ وہ یہ ہے من امر قیام علی والحسن والحسین وخروجہم وقیامہم بدین اللہ، کہ انہوں نے جو خروج کیا، قیام کیا، امام علی علیہ السلام نے، امام حسن علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام نے دین خدا کی خاطر، تو یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ سوال کرتے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور امام پھر جو ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو بس ایک معاویہ کی جو وصیت ہے اس کی تعبیر بھی بیان کر دی، اور کافی کی جو ہے صحیح سند روایت بھی آپ کو بیان کر دی کہ جس کے اندر لفظ قیام جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ امام کی جو یہ نہضت تھی، یہ تحریک تھی، یہ نکلنا تھا، یہ قیام کہہ سکتے ہیں ہم اس کو۔ امام نے باقاعدہ قیام کیا تھا یزید کے خلاف۔ اور اسی طریقے سے آپ اگر کوفہ والوں نے جب خطوط لکھے اور پھر امام نے جو جواب دیے، اور پھر بصرہ والوں کو جب مخاطب کر کے ان کو دعوت دی اپنی تحریک میں شامل ہونے کے لیے، اس کے کلمات میں اپنی اس چوتھی قسط کے اندر جو ہے وہ بیان کر چکا ہوں، آپ اس کی طرف رجوع کریں تو وہاں پر بھی واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ امام ایک منظم جو ہے وہ پلاننگ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں افراد کو کہ وہ آئیں اور مل کر جو ہے اور امام حسین علیہ السلام کی امامت کے اندر جو ہے وہ یزید کے خلاف جو ہے وہ قیام کیا جائے، اور ظلم کو جو ہے وہ مٹایا جائے، اگر ہو سکے تو اس یزید کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ لیکن اصل ہدف یہی تھا کہ ظلم کے خلاف شعور دینا، عوام کو ظلم سے باہر نکالنا، ظالم کہ ظلم کو اس کے چہرے کے سامنے لا کر دکھانا کہ تم ظالم ہو، مانو اس کو، اور پھر لوگوں کو شعور دینا، اس کی بیعت سے نکالنا، یہ سارے کا سارا عمل جو ہے اگر انسان دیکھے مجموعی طور کے اوپر تو یہ قیام ہی شمار ہوتا ہے۔ مثلا جیسے ان خرج علیہ کا معاویہ نے جو یہ لفظ استعمال کیا، تو اب یہاں پہ معاویہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اگر امام نکل جائیں تو، یا نکلنے کا معنی کر رہے ہیں یہاں پر، نہ، وہ بتا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور عراقی لوگوں نے اگر جو ہے وہ بغاوت کی، اور وہ یقین رکھتا ہے اس بات کا کہ چونکہ عراق کے اندر کوفہ والے جو ہیں وہ بغاوت کر سکتے ہیں، یعنی معاویہ یزید کو کہہ رہا ہے، اور اگر امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف قیام کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں ان کے بقول، تو آپ کیا کریں، امام حسین علیہ السلام کے اوپر تمہیں اگر جیت بھی ہو جاتی ہے تو پھر ان کے ساتھ نرمی کا پہلو رکھنا، اور یہ تعبیر استعمال کرنا۔ تو اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ معاویہ کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ ایک احتمال قوی یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے شیعوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ یزید کے خلاف جو ہے وہ قیام کر سکتے ہیں، تو وہ اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے، احتمال قوی دے رہا ہے، اور پھر روایات کی تائید بھی موجود ہے۔ تاریخ پورے مجموعے کو اگر دیکھا جائے، امام کے تمام کلمات کو مد نظر رکھا جائے تو ہمیں آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام نے قیام کیا تھا۔ بس یہ کہنا کہ امام نے قیام نہیں کیا، یہ تو انقلابیوں کا بنایا ہوا نظریہ ہے، اس کی کوئی تائید نہیں ملتی ہے، یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں، جھوٹ ہے، اور اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے، چونکہ یہ افراد معمولاً کیا ہے، یہ فرد محور ہیں، ان کی نظر میں دین فقط یہی نماز پڑھنا ہے، دین جو ہے وہ فقط یہی فردی احکام کے اوپر عمل کرنا ہے، کسی کے ساتھ سروکار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اصلاح ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ امام خود ہی آ کر لیں گے۔ یعنی ایک بالکل جو ہے وہ معاشرے سے کٹ کر جو ہے رہنے والی ایک فکر ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور پھر اسی فکر کی وجہ سے پھر یہ امام حسین علیہ السلام کے جو ہیں مختلف کلمات جو ہیں اس کو تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض کلمات کو لیتے ہیں، بعض کلمات کو چھوڑتے ہیں، مجموع کو جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھ رہے ہوتے اور اپنے نظریے کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے اب ہماری عوام جو سن رہی ہے وہ معمولاً جو ہے وہ اس طرح دقت سے، اس طریقے سے گہرائی میں جا کر مطالعات نہیں کرتے، پوری تاریخ کو کتابوں سے نہیں پڑھتے، سنی سنائی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں، تو وہ چند حدیثیں یا چند کلمات کو دیکھ کر وہ یہ پھر تاثر لینا شروع کر دیتے ہیں، ہاں امام نے دیکھیں اس کلمات یہ کہا ہے، اس کے اندر تو شہادت کی خبر دے رہے ہیں، یہاں تو فقط شہادت کی بات ہو رہی ہے، قیام کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اور اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اور پھر
ان لوگوں کا ایک مبنا جو بنا ہوا وہ یہ کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کسی بھی قسم کا قیام جو ہے وہ باطل قیام شمار ہوگا، تو پس امام حسین علیہ السلام بھی اسی زمانے میں آتے ہیں، تو لہٰذا ہم اس کو قیام نہیں کہیں گے۔ تو یہ وہ والی بات ہے جس کو میں نے پہلے درس میں کہا تھا کہ بہت سارے نظریات جو ہیں جب تاریخ کے اندر بنائے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ متن تاریخ مد نظر نہیں ہوتی ہے، بلکہ پیچھے کلامی مبانی موجود ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ ایک تاریخ کو ایک مختلف تفسیر کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر میں جو نظر آ رہا ہوتا ہے یا پڑھنے کو مل رہا ہوتا ہے اس سے ہٹ کر جو تفسیر کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کلامی مبنا ایک الگ ہے۔ تو یہاں پر ایک مبنا یہ بن گیا ہے روایات کو دیکھتے ہوئے کہ امام زمانہ کے قیام سے پہلے یا ظہور سے پہلے جو ہے کسی بھی قسم کا قیام جو ہے وہ باطل ہے، تو لہٰذا اگر ہمیں امام حسین علیہ السلام کی نہضت کا مطالعہ کرنا ہے تو پھر ہمیں اس طریقے سے تفسیر کرنا ہے کہ اس میں قیام نظر نہ آئے۔ تو اب اس کی وجہ یہ والی چیز ہے۔ تو یہ جو نظریہ دیا یہ نظریہ بھی باطل ہے کہ امام سے پہلے جو ہے وہ قیام کرنا جو ہے وہ قیام باطل ہے، اور یہ مطلق روایات ہیں اور تمام افراد اور تمام زمانوں کو شامل ہیں۔ یہ فہم جو ہے وہ غلط ہے۔ روایات جو ہیں وہ یا تو سندن ضعیف ہیں یا دلالت کے اندر مشکل موجود ہے۔ مشکل سے کیا مراد؟ یعنی وہ تمام زمانوں کو شامل نہیں ہیں بلکہ خاص افراد مد نظر ہے، خاص قیام مد نظر ہے، خاص شرائط مد نظر ہیں۔ یہ کہ انشاءاللہ کوشش ہوگی ہماری کہ اس کے اوپر بھی تفصیل سے جو ہے وہ گفتگو کی جائے کہ ان روایات سے ہم کیا صحیح معنی لے سکتے ہیں اور ان کی سندی اور دلالی حیثیت کیا ہے۔ تو جب یہ مبنا ہی باطل ہے تو پھر قیام امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو ہے اس قسم کے شواہد، اس قسم کی تعبیریں اور پوری تاریخ کو جب مجموعہ مطالعہ کرتے ہیں آسانی سے ہمیں نتیجہ نکلتا ہے کہ امام جو ہے ان کا ہدف جو ہے وہ قیام تھا، یزید کے خلاف برسر پیکار تھے، امام کو شعور دے رہے تھے۔ ہاں اب قیام کا جو معنی ہے وہ اس تاریخ کے تمام شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے معنی کریں گے۔ ایک اس کا مصداق نہیں ہے، ایک فقط اس کا فرد نہیں ہے قیام کا، بلکہ مختلف معنی ہم اسے مد نظر لے سکتے ہیں جس کی میں نے وضاحت کی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔